الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 1 جولائی 2018 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 16 میں ہم انشاءاللہ تعالی شروع میں ایک کریٹیکل کوسچن ایڈریس کرنے جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس وقت 22 کروڑ عوام کا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے، اس لیے میں نے آج کا درس قرآن سکپ کیا مجبوراً تاکہ اس ایشو کو ایڈریس کیا جائے۔ اور اس حوالے سے ہمارے ایک بھائی ہیں پی ٹی آئی کے، بڑے وہ سپورٹر ہیں اسٹرانچ قسم کے، ملتان سے، مجاہد بھائی، ہمارے ریلیٹیو بھی ہیں، تو انہوں نے مجھ سے فون کال پہ رابطہ بھی کیا چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے حوالے سے، جو پچھلے دنوں ایک ایشو اٹھا ہے، تو بڑے افسردہ تھے، اور انہوں نے کہا جی وہ آپ کلپ دیکھیں اور اس کے اوپر کوئی ریکارڈنگ کروائیں۔ تو پھر میں نے ان سے ڈسکشن کی، انہی کا سوال میں ورڈ بائی ورڈ انشاءاللہ تعالی ریپیٹ کروں گا، پھر انشاءاللہ اس کو ایڈریس کروں گا۔ سوال ہے، حال ہی میں پاکستان میں ایک بہت بڑے سیاسی رہنما اور میرے پولیٹیکل آئیڈیل عمران خان صاحب نے کسی فوت شدہ بابا جی کے مزار پر داخل ہوتے ہوئے ان کے دروازے کی چوکھٹ کو تقریباً حالت سجدہ کی طرح چوما ہے، جس کی وجہ سے میرا دل بہت ہی رنجیدہ ہے۔ کاش وہ ایسا شرکیہ کام نہ کرتے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس موقع پر عمران خان صاحب کے حامیوں اور ان کی مخالفت کرنے والوں دونوں کی اصلاح کے لیے ایک لیکچر ریکارڈ کروائیں، تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عقیدہ توحید کی سینسٹیوٹی کا احساس ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ کے ساتھ میرے بھائیوں، اس سوال کے جواب کا آغاز میں اسی آیت مبارکہ سے کرتا ہوں، سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4، جو اکثر عمران خان صاحب بھی اپنے لیکچر سے پہلے پڑھتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے، دعا کے لیے صرف تیری ہی طرف جاتے ہیں، تجھی سے دعا مانگتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں مجاہد بھائی کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجاہدوں والا کام کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی، اس کو واقعی اللہ کو ترجیح اول مانا ہے اور دین کو مقدم رکھا ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اسلام اور ایمان، اس کے بعد ملک پاکستان، اور پھر اس کے بعد ہمارے مذہبی، سیاسی اور فوجی لیڈران۔ سب سے پہلے اسلام و ایمان ہونا چاہیے، یہی یعنی ایک مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ لیکن افسوس ہمارے تمام ہی لیڈران الا ماشاء اللہ، بجائے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعا کے لیے رجوع کریں، مسجدوں میں جا کے اپنے رب کے حضور گڑ گڑائیں، وہ فوت شدہ بزرگوں کی قبروں پر جاتے ہیں، یا زندہ ایسے بزرگوں کی قبروں کے اوپر جو متولیین بیٹھے ہیں، جنہوں نے کپڑے بھی پورے نہیں پہنے ہوتے، ان کے پاس حاضریاں دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان لوگوں کی وجہ سے کسی نے پرائم منسٹر بننا ہے۔ تو ان کو میں الزامی جواب کے طور پر، پھکی کے طور پر، اینٹی وینم کے طور پہ کہوں گا کہ ٹرمپ جو ہے نا، وہ کسی بھی بزرگ کے مزار کے اوپر نہیں جاتا جب اس نے صدر بننا تھا، یا باقی ملکوں کے جو صدر بنتے ہیں۔ تو یہ ایویں یعنی شیطان ان سے یہ کام کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کے فالورز کو بھی۔ میرے بھائیوں، میں نے عمران خان صاحب کا وہ کلپ دیکھا ہے جس میں وہ پاک پتن میں ایک بزرگ کی قبر کے اوپر گئے، اور وہ کلپ ان کا بڑا وائرل ہوا ہے، یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے، ہمیں اس ویڈیو کے ساتھ اسے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے یعنی بڑا دلی دکھ ہوا کہ ایک ایسا شخص جو ہر تقریر سے پہلے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے اس قسم کا کام سرزد ہونا، یہ کروڑوں لوگوں کے دلوں کے دکھنے کا سبب ہے۔ اور میں تو اس لیے بھی زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں نے 2013 کے الیکشنز میں عمران خان صاحب کو ووٹ ڈالا تھا، تو اس کی وجہ سے بھی میں حق رکھتا ہوں کہ میں ان سے ریکویسٹ کروں کہ یہ انہوں نے کیا کام کیا۔ اور اب ماشاء اللہ تعالیٰ 2018 کے الیکشنز بھی آنے والے ہیں، آج 1 جولائی 2018 ہے، اور تقریباً 3 ہفتے کے بعد 25 جولائی 2018 کو پاکستان کے الیکشنز ہیں۔ اللہ تعالیٰ امن کے ساتھ اس مرحلے سے بھی پاکستانی قوم کو گزارے، آمین۔
میرے بھائیوں، جو لیڈر اتنا جرأت مند ہو کہ کروڑوں کی عوام جو غیر اللہ سے، بابوں سے، قبروں سے مانگنے والے لوگ ہیں، ان کو ایڈریس کرتے ہوئے وہ ہر تقریر کا آغاز ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کرتا ہو، اس سے اتنا بڑا گناہ ہونا یہ لمحہ فکریہ ہے. اور میری دعا ہے کہ ان سے جو یہ گناہ ہوا اعلانیہ، اللہ تعالیٰ انہیں اعلانیہ توبہ کرنے کی توفیق دے، اور آئندہ کے لیے انہیں بھی اور ہم تمام مسلمانوں کو اس گناہ کبیرہ سے محفوظ فرمائے. آمین. میرے بھائیو، اس ٹاپک پہ میں گھنٹوں فی البدی بول سکتا ہوں. ظاہر ہے کہ یہ میری اسپیشلٹی ہے توحید کے حوالے سے گفتگو کرنا، لیکن میں اس مختصر سے وقت میں ایسی گفتگو کروں گا کہ پبلک عام جو ہے اس کو بھی سمجھ آئے، اور جو عمران خان صاحب کو ہلہ شیری دے رہے ہیں ان کے اس عمل کے اوپر، ان کو بھی علمی دلائل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی جائے. اس وقت عمران خان صاحب کے حوالے سے دو ایکسٹریم رویے پاکستانی قوم میں بلکہ آل اوور دا ورلڈ سامنے آ چکے ہیں. ایک ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سیاسی عزائم کی تکمیل کی خاطر اس موقع کو غنیمت جانا اور نعوذ باللہ ان کو کافر اور مشرک اور پتہ نہیں کیا کیا القابات دیے، جو علماء کی عادت ہے اور ان کے کٹر قسم کے فالورز کی، کہ فوراً اسلام سے تو پہلے باہر نکالو نا، اگلی بات تو بعد میں دیکھیں گے. حالانکہ ان کے بزرگوں کی کتابوں میں اس سے بڑے گستاخانہ عقائد لکھے ہوتے ہیں، ان کو رحمہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی بزرگوں کی بڑی خدمات ہیں. تو عمران صاحب کی کوئی خدمات نہیں ہے اس نیشن کے لیے؟ آپ کے بزرگوں کی خدمات تو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، پتہ نہیں جھوٹ ہیں یا سچ ہیں، لیکن ان کی کئی خدمات خصوصاً شوکت خانم ہاسپٹل کے حوالے سے وہ عوام کے سامنے، تو ان کو بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہوئے ان کی علمی طریقے سے اصلاح کریں، نہ کہ یہ کہ آپ ان کے اوپر فتوے لگانا شروع کر دیں. اور یہ جو تکفیری سوچ ہے، اس سے پاکستانی قوم کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے. میں تو الحمدللہ یہی آواز لے کر اٹھا ہوں کہ میں الحمدللہ تمام مکاتب فکر، اہل سنت کے جتنے بھی آف شوٹس اس وقت موجود ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، یا اس کے علاوہ بھی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، تمام کو مسلمان سمجھتا ہوں. اسی طریقے سے اہل تشیع کے جتنے آف شوٹس ہیں، اثنا عشری ہوں، زیدیہ ہوں یا اور لوگ ہوں، میں الحمدللہ ان کو مسلمان سمجھتا ہوں. ان سب کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں اور اس کی ترغیب بھی دلاتا ہوں ہمیشہ سے الحمدللہ. میں صرف دو فرقے ہیں جن کی تکفیر کرتا ہوں، وہ بھی اجماع امت کی وجہ سے. ایک اہل سنت کا آف شوٹ ہے قادیانیت، جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں پایا جاتا ہے، اور دوسرا اہل تشیع کا آف شوٹ ہے نصیریہ، جو شام کے اندر پایا جاتا ہے. بس ان دو فرقوں کے علاوہ کسی کی تکفیر میں الحمدللہ نہیں کرتا. یہ تو ہوگی پہلی ایکسٹریم جو عمران خان صاحب کے اوپر کفر اور شرک کے فتوے لگا رہے ہیں. دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کو عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے، اصل میں ان کو اپنے فرقے کے ساتھ، اپنے بابوں کے ساتھ ہمدردی ہے، اور اپنے شرکیہ عقائد کے ساتھ ہمدردی ہے. اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ عمران خان صاحب کو ہلہ شیری دے رہے ہیں. نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا، آپ نے کون سا سجدہ کیا، آپ کی تو سجدے کی نیت ہی نہیں تھی، آپ تو صرف جھکے ہیں، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ایسے ضدی علماء اور ان کی جو جاہل عوام ہے، میں ان کو انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں تفصیلی جواب دوں گا، تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ ایشو کل ہو جائے انشاءاللہ تعالی. اور یہ بھولی بھالی امت بزرگ بابوں کی بجائے اس شخص کو اپنا امام مانے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا امام بنا کر بھیجا ہے، جس کے نام کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. امام کائنات، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر میں عمران خان صاحب سے کہوں گا کہ یہ جو نعرہ ہے نا جی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے ساتھ ہمارا بھی ایک نعرہ ایڈ کر دیں. نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی. نہ میں وہابی، یعنی اگر ہم توحید کی بات کرتے ہیں تو بعض لوگوں نے نٹوریس قسم کی ایک گالی بنائی ہوئی ہے اپنے زوم میں، یہ تو وہابی ہو گیا. تو اس کے مقابلے پہ میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی ہے، بابی، بابوں کے ماننے والے. تو نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی، عام مسلمان. اور میرے بھائیوں، مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر ان کی جو تیسری بیوی ہیں
ہم تو ان کو آنٹی کہیں گے، آنٹی بشرا بی بی، ان کی شاید کوئی تعلیمات کا اثر ان کے اوپر آیا ہے، تو چونکہ یہ ان کے زیر اثر سب کچھ ہو رہا ہے، اور جو کچھ وہ دربار کے اوپر میں نے مناظر دیکھے ہیں، جو وہ آپس میں میاں بیوی آپس میں جس طریقے سے گفتگو کر رہے تھے، اس سے لگ رہا تھا کہ بالکل عمران خان صاحب جو ہے نا وہ یعنی اپنی بیگم صاحب کی جو تعلیمات ہیں ان کے پیچھے چل پڑے. تو چونکہ ان کی بیوی جو ہے وہ بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتی ہیں، تو اس مکتب فکر کا ایک خاص مزاج ہے، دیوبند کا بھی یہی مزاج ہے، اور اہل حدیث تھوڑے بہتر ہیں لیکن ان میں بھی کافی حد تک یہ مزاج اب گھس چکا ہے، اور شیعہ کے اندر بھی اس قسم کا مزاج ہے کہ ان کو پہلے ان کے بزرگ بابوں کے حوالے دیے جائیں اور بعد میں قرآن و سنت سے بات سمجھائی جائے نا تو ان کو بات سمجھ آتی ہے. یہ ایک المیہ ہے. تو چونکہ وہ آنٹی جو ہیں ہماری، ان کے چونکہ تعلق بریلوی مکتب فکر سے ہے، تو بریلوی مکتب فکر کے سب کانٹیننٹ میں سب سے بڑے امام جن کے نام کے اوپر یہ ایک بریلویت کا معاملہ چل رہا ہے، امام احمد رضا بریلوی المعروف اعلیٰ حضرت، المتوفہ 1921 عیسوی بمطابق 1340 ہجری، 1340 ہجری میں فوت ہوئے بمطابق 1921 میں. تو ان کا میں ریفرنس ایچ ڈی کیمرے میں دکھاؤں گا. ان کی بڑی مشہور کتاب ہے احکام شریعت. اسی کے نام کے اوپر وہ مفتی اکمل صاحب نے بھی اپنا پروگرام کیو ٹی وی پہ شروع کیا، احکام شریعت، وہ اسی نسبت سے. اور یہ احکام شریعت مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی، الیاس قادری صاحب وہ جو سبز پگڑی باندھتے تھے اور اب وہ تمام کیڈرز کی پگڑیاں باندھتے ہیں، ان کے مکتبے سے شائع ہوئی ہے. میں نے گھر نہیں چھاپی. 230 مسائل شریعہ کا یہ مجموعہ ہے. 3 حصے ہیں اس کے ایک ہی جلد کے اندر، اور اس کے فرنٹ کے اوپر احمد رضا بریلوی صاحب کے مزار کی تصویر ہے، نیچے ان کی قبر کی بھی تصویر ہے. وہ کچی قبر ہے، اگرچہ اس کے اوپر چادر پڑی ہوئی ہے لیکن وہ قبر کچی ہے اور ایک بالش سے اونچی نہیں ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے نام کے اوپر مزارات کتنے بڑے بڑے بنائے گئے ہیں. یہ خیر الگ سے ٹاپک ہے. یہ ان کو جی فرنٹ پیج ایچ ڈی کیمرے میں دکھائیے احکام شریعت کا. مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا ہے، اس سے شائع ہوئی ہے. پہلے اوپر اس کا نام کور کریں، اس کے بعد یہ نیچے قبر والا پورشن بھی کور کریں. ٹھیک ہے جی. اس کتاب سے میں ورڈ بائی ورڈ امام احمد رضا بریلوی المتوفہ 1340 ہجری بمطابق 1921 ان کا فتویٰ پڑھ کے سناؤں گا. پہلے اس کو ہم ایچ ڈی کیمرے میں کور کر لیتے ہیں. یہ دونوں پیجز جو میں نے ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کیے ہیں، یہ ذرا ان کو دکھا دیجیے گا. امام رضا بریلوی صاحب سے ایک کوسچن پوچھا گیا ہے اور اس کا انہوں نے جواب دیا ہے، اور وہ لگ رہا ہے کہ جواب دینے والے انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، احمد رضا بریلوی صاحب نہیں ہیں. اب چونکہ ان کے بزرگوں کی تعلیمات خود بھی اس پہ یہ عمل نہیں کرتے ہیں، اس سے دور ہٹ چکے ہیں، لہٰذا ان کو یہ چیزیں آکورڈ لگیں گی. میں نے اسی لیے اس کو فزیکلی ایچ ڈی کیمرے میں ان کو کہا کہ زوم کر کے ان کو دکھائیں. میں ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سناتا ہوں. پیج نمبرنگ کا فرق ہو سکتا ہے، کسی اور جگہ آپ دیکھیں گے تو اور ملے گا، لیکن آسانی سے آپ کو مل جائے گا. جہاں سے بھی پرنٹنگ ہوئی ہو احکام شریعت کا حصہ سوم نکالیں، اور اس میں چوتھا سوال یہ ہے، وہ پہلے ہی صفحے پہ ہوگا جدھر بھی ہوا. ہمارے والے پیج میں 183 ہے، آپ حصہ سوم کہیں بھی نکالیں گے پہلے صفحے پہ مل جائے گا چونکہ چوتھا کوسچن ہے. سوال سنیں. کیا فرماتے ہیں علماء دین اور مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ بوسہ دینا قبر اولیاء کرام اور طواف کرنا گرد قبر کے اور سجدہ کرنا تعظیماً از روئے شرع شریف موافق مذہب حنفی جائز ہے یا نہیں؟ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جائز ہے کہ نہیں، انہوں نے کہا ہمیں فقہ حنفی کے مطابق بتایا جائے. چلیں اس پہ میں اب کومنٹس نہیں کرتا، اسی پہ چھوڑتا ہوں. اب جواب ذرا سنیں. بلا شبہ غیر کعبہ معظمہ کا طواف تعظیمی ناجائز ہے، احمد رضا بریلوی صاحب. نمبر 1. نمبر 2 وہ کہتے ہیں اور غیر خدا کو سجدہ ہماری شریعت میں حرام ہے. نمبر 3. اور بوسہ قبر میں علماء کو اختلاف ہے اور احوط منع ہے. یہ بڑی شستہ اردو انہوں نے استعمال کی. احوط کہتے ہیں احتیاط اس میں ہے. احتیاط یہ ہے کہ بوسہ بھی قبر کا منع ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ احمد رضا بریلوی صاحب. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علماء میں اختلاف ہے لیکن میرے نزدیک احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ قبر کو بوسہ بھی نہ دیا جائے. ٹھیک ہو گیا جی؟ میرا خیال ہے اب
آنٹی پنکی کو یہ بات سمجھ آ جائے گی. یہ پنکی ان کا نک نیم ہے, اس سے وہ برا نہیں مانیں گی انشاءاللہ. اور وہ کہتے ہیں کہ خصوصاً مزارات طیبہ اولیاء کرام کے ہمارے علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ کم از کم 4 ہاتھ فاصلے سے کھڑا ہو. یعنی وہ کہتے ہیں قبر سے بھی 4 ہاتھ, اور ہاتھ جو ہے نا وہ شریعت کی ٹرم میں جو ہاتھ کا ورڈ ہے وہ 1.5 فٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ انگلیوں کے پورے سے لے کے کونی تک اس کو 1 ہاتھ کہتے ہیں, 1.5 فٹ یا آدھا گز. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 ہاتھ وہ دور رہے. ٹھیک ہو گیا, یعنی کتنے فٹ؟ 6 فٹ دور کھڑا ہو مزارات سے. چومنا تو بڑی دور کی بات ہے. اور وہ کہتے ہیں یہی ادب ہے. پھر تقبیل کیوں کر متصور ہے, یہ ہے وہ جس کا فتویٰ عوام کو دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اگر 6 فٹ دور کھڑا ہونا ہے تو چومنا کا تصور ہی کیسے؟ یہ تقبیل بھی عربی کا لفظ ہے, یہ شستہ اردو میں انہوں نے استعمال کیا. وہ کہتے ہیں تقبیل تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ چومنا شروع کر دیں, ہم تو کہتے ہیں کہ 6 فٹ دور کھڑے ہوں, اس کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا. میرا خیال ہے اسی پہ ہی لیکچر ختم ہو جانا چاہیے, آگے قرآن و سنت. لیکن چونکہ ان کے علماء ہلہ شیری دے رہے ہیں, اور جو مخالفین ہیں ماشاءاللہ وہ بھی صرف فتوی ہی جاری کر رہے ہیں کفر و شرک کے. وہ جو ان کے حامی جو لیم ایکسکیوزز اور دلائل پیش کر رہے ہیں, اس کی دلیل کا رد ابھی تک کسی نہ دیوبندی نے کیا ہے نہ کسی اہل حدیث نے. کیونکہ بریلوی مکتب فکر کے لوگ جو ہیں نا وہ ان کے علماء منطق کے اوپر چلتے ہیں. ان کو جواب دینے کے لیے پھر کوئی اینٹی وینم والا بندہ چاہیے نا, الزامی جواب اور پھکی دینے والا. تو وہ تو انشاءاللہ میں ان کو دیتا ہوں ان کے جو 3 اشکالات ہیں. یہ تو صرف میں نے وہ بتایا. باقی رہا جس مزار پہ وہ گئے تھے, اور وہ کہتے ہیں جی ان مزار والوں کی بڑی خدمات میں نے پڑھی ہوئی ہیں. یہ تو آپ کی مسکراہٹ ہی بتائے گی کہ میں اگر ان خدمات کے اوپر بات کروں تو انورٹڈ کاماز میں خدمات. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ لے آپ دیکھ لیں, جنتی دروازہ انجینئر محمد علی مرزا, وہ انہی کے مزار پہ بہشتی دروازہ بنا ہوا ہے پاک پتن میں, خواجہ فرید الدین گنج شکر کے. تو میں نے اس دروازے کی حقیقت بھی کھولی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں, اور اکثر میں حوالہ دیتا ہوں گستاخانہ عبارتوں کا. ان میں سے ایک عبارت جس پہ میرا کلپ وائرل ہوا, ملینز آف پیپل تک پہنچا, ایک تو کشف مجوب کی عبارت ہے, اس کے ساتھ جوڑا میں نے پیش کیا تھا 8 بہشت, 8 جنتیں. ان میں سے ایک ان کے ملفوظات بھی ہیں. اور وہ جو گستاخانہ عبارت تھی کہ ایک پیر صاحب بابا جی اپنے ہونے والے مرید سے اپنے نام کا کلمہ پڑھاتے ہیں, وہ جو کلمہ پڑھانے والے جو ملفوظات ہیں وہ بھی جمع کیے ہوئے ہیں خواجہ فرید الدین گنج شکر نے, اور وہ ملفوظات ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے جو ان کے پیر ہیں. اور اس کتاب کا نام ہے فوائد السالکین. وہ ان 8 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. ویسے یہ 8 کی 8 کتابیں ایک جلد میں بریلویوں نے چھاپی ہیں. میں نہیں کہتا یہ ان کی کتاب ہے, چونکہ سب سے اتھینٹک کتاب اگر ان صوفیاء کے بارے میں کوئی ہے تو یہی ہے بقول ان کے. اس کتاب کا شاید ہی کوئی صفحہ ہو جو کتاب و سنت کی تعلیمات کے منافی جو عقائد ہیں اس سے خالی ہو. میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا, صرف ان کو ہش بش دکھا دیں. شبیر بردرز بریلویوں کا سب سے بڑا ادارہ ہے, انہوں نے یہ چھاپی ہے, اور اس میں بھی یہ جہاں پہ میری یہ انگلی ہے نا جی, یہ والی, یہاں پہ وہ فوائد السالکین کا حوالہ موجود ہے, جس کتاب میں وہ پیر صاحب اپنے مرید سے کہتے ہیں پڑھ بھئی تنوں میں پہلے اپنے نام دا کلمہ پڑھاواں گا پھر میں دساں گا. اب چونکہ ہماری اکیڈمی کی پالیسی تھوڑی اس حوالے سے اسٹرکٹ ہو گئی ہے کہ ہم نے بائی نیم کسی کو اس طرح مینشن نہیں کرنا, اسی لیے میں اشارے کنائے میں گفتگو کر رہا ہوں. باقی جسے شوق ہو تو مسئلہ نمبر 71B ہے میرا, انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ, وہ آپ دیکھ لیں. اور ویسے تو اب یوٹیوب پہ میں نے پتہ نہیں کل کیا تجربہ کیا, میں نے یوٹیوب پہ لکھا بزرگوں کی گستاخیاں, صرف یہ لکھا, وہ ساری میری کلپ کھلے وہ یعنی الحمدللہ دفاع کرنے والوں کے کلپ نہیں کھلے جنہوں نے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا. تو وہ آپ ویسے آپ دنیا میں کہیں بیٹھ کے لکھ لیں بزرگوں کی گستاخیاں, تو وہ سارے کلپ میرے انشاءاللہ تعالیٰ کھل جائیں گے. تو میں اس کو سکپ کرتا ہوں. لیکن آپ کو پتہ ہے دل بے ایمان تے اجتا ٹھہر, جن لوگوں کے دل بے ایمانی پر ہوتے ہیں ان کے پاس لیم ایکسکیوزز, جھوٹے دلائل بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور جب تک ان دلائل کا جواب نہ دیا جائے کتاب و سنت کی روشنی میں, اس وقت وہ کہتے ہیں ہم ساڑھی دلیل تیرا نے پیش ہی نہیں کی تھی. تو وہ یہ 3 بڑے بڑے دھوکے دیتے ہیں, ایمبیگوٹیز, اشکالات پیدا کرتے ہیں. نمبر 1 وہ کہتے ہیں سجدے کی شرائط ہے کہ وہ 7 اعضاء لگنے چاہیے, چونکہ وہ 7 پورے نہیں ہوئے اس لیے سجدہ نہیں ہے. نمبر 2 وہ کہتے ہیں سجدہ کر بھی لیں جب تک نیت نہ ہو سجدہ نہیں ہوتا. اور نمبر 3
کہ مزارات پہ تو جانے کا حکم نبی علیہ السلام نے خود دیا ہے، تو وہ بالکل ٹھیک انہوں نے کام کیا وہاں جا کے۔ یہ 3 جو دھوکے ہیں ان کا میں انشاءاللہ پوسٹ مارٹم کروں گا، اور اس پوسٹ مارٹم سے پہلے میں پڑھتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور دوسرا میرا شعر، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی۔ اور پھر درود شریف ایک دفعہ پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پہلا اشکال اور پہلی ایمبیگوٹی جو یہ پیش کرتے ہیں، اور جی صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں 7 اعضاء کے اوپر سجدہ کروں، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پاؤں اور ماتھا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے جب ماتھے کا ذکر کیا تو ہاتھ کا اشارہ ناک کی طرف کیا، یعنی ناک کی ہڈی اور ماتھا یہ دونوں لگنا ضروری ہے، یہ ایک ہے، باقی 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پاؤں، یہ 7 اعضاء۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کسی بزرگ کے سامنے جا کے کوئی بندہ چوکھٹ پہ جھک جائے اور اس نے ماتھا نہ ٹیکا ہو، باقی بے شک سارے اعضاء بھی لگ جائیں، خواہ وہ بت کے آگے بھی جا کے اس طریقے سے جھک جائے، تو چونکہ وہ سجدے کی ساری شرائط پوری نہیں ہو رہی ہیں، اس لیے اس کے اوپر حکم سجدے والا نہیں لگے گا۔ اس دھوکے اور اشکال کا پہلا تو میں الزامی جواب، اینٹی وینم پھکی والا جواب دیتا ہوں۔ کوبرا سام جب کاٹ جائے نا جی، تو اس کے وینم کا علاج اینٹی وینم سے ہوتا ہے، جو صرف کوبرے کے زہر سے تیار کی جاتی ہے۔ تو میں بھی علماء کے جو یہ زہریلے وسوسے جو یہ عوام کو دلاتے ہیں نا، ان کا علاج میں انہی کی ڈاکٹرائن کے اوپر کرتا ہوں، اس کو میں پنجابی میں پھکی کہتا ہوں۔ تو وہ یہ ہے کہ فقہ حنفی کا یہ پیٹ مسئلہ ہے بار شریعت میں۔ مفتی امجد علی صاحب جو اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں، انہوں نے باقاعدہ اسے یعنی اس کتاب کو بار شریعت کو انڈورس بھی کیا ہوا ہے، اعلیٰ حضرت نے خود۔ مفتی امجد علی صاحب انہوں نے بار شریعت میں فقہ حنفی کا یہ پیٹ مسئلہ لکھا ہے، دیوبند بریلوی دونوں کے ہاں پایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی شخص نماز میں سجدہ کرے اور اس کے پاؤں کی انگلیاں نہ مڑی ہوئی ہوں قبلہ رخ، کسی ایک پاؤں کی انگلی بھی نہ مڑی ہوئی، صرف وہ کناروں پہ کھڑے ہو، تب بھی سجدہ نہیں ہوگا۔ تو اس کو وہ بنیاد بناتے ہیں کہ وہ نماز میں بھی سجدہ نہیں ہوتا۔ تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بتوں کے آگے بھی جا کے سجدہ کریں، ماتھا بھی ٹیک دیں، صرف ایک پاؤں تھوڑا سا اٹھا لیں، اور پورا اٹھانے کی ضرورت نہیں، صرف انگلیاں لگا لیں، تو انشاءاللہ آپ کا سجدہ شمار نہیں ہوگا۔ اس سے تو پھر یہی مسئلہ نکل رہا ہے نا، یہ ڈاکٹرائن لوگوں کو بتا رہے ہیں، بالکل باطل اور یہ جعلی مسئلہ ہے ان کا۔ یہ سجدے میں میرے بھائیوں شمار ہوگا، اس لیے کہ جو عمران خان صاحب خود بھی پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے، دعا کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں۔ عبادت کی جتنی شکلیں ہیں، نظر، نیاز، سجدہ، رکوع، عاجزی، یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے، اور خصوصاً اس میں جو جھکنا ہے یہ عاجزی کی علامت ہے، چاہے وہ رکوع کی حالت میں جھکنا ہو یا وہ پوسچر سجدے کی حالت میں جھکنا ہو۔ یہ ورشپ کے جتنے پوسچرز ہیں، عبادت کے جتنے طریقے ہیں اور ایکٹنگز ہیں جتنی، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ کیا رکوع اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہو سکتا ہے؟ سجدہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ عمران خان صاحب سے جو کچھ سرزد ہوا وہ تو رکوع اور سجدے کی درمیانی چیز تھی، رکوع سے بھی بہت آگے چلے گئے تھے۔ اور بھائی رکوع نہیں ہو سکتا غیر اللہ کے سامنے، چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، سجدہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور وہ تو رکوع سے سجدے کے قریب چلیں، یہ کہتے ہیں سجدہ نہیں ہے، کم از کم یہ تو مانے نا کہ رکوع سے آگے چلے گئے تھے، 80% سجدے کے قریب تھے۔ تو پھر بھی ہمارا جو اعتراض ہے اور دعوت اصلاح ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں، اس میں ہم اپنی ڈاکٹرائن کے اندر سچے ہیں۔ غیر اللہ کے لیے جھکنا، جسے ہم کہتے ہیں انگلش میں ٹو باؤ ڈاؤن، سر تسلیم کو خم کرنا،
اپنے سر کو جھکانا یہ اجماع ہے کہ حرام ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے، اتنا کہ ہاتھ گھٹنوں کو لگ جائیں. اور یہ مسئلہ بھی فقہ حنفی میں باقاعدہ بار شریعت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اتنا کسی کے سامنے جھکنا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یہ حرام ہے. اور وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی رکوع کرتے وقت کم از کم اتنا جھکنا ہوگا کہ ہاتھ گھٹنوں کو لگے، ورنہ رکوع بھی نہیں ہوگا. اور جو رکوع سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل جائے وہ کہتا ہے بھی کچھ بھی نہیں ہوا، خیر ہے خیر ہے. وہ اصل میں عمران خان صاحب سے ہمدردی نہیں کر رہے. میں عمران خان صاحب کو یہ میسج دے دوں، آپ کے ساتھ ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہے، ان کو اپنے بزرگ بابوں کے نظریات کے ساتھ ہمدردی ہے. آپ کو مس گائیڈ یہ کر رہے ہیں، آپ اسی بات پہ رہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے بھائیو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کئی ایک احادیث اس حوالے سے موجود ہیں، لیکن ان احادیث کو میں آج ڈسکس نہیں کروں گا سوائے ایک حدیث کے. اس سے پہلے میں ایک قرآن حکیم کی آیت آپ کو یاد دلاؤں جو اکثر ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. کس کو؟ بابوں کو، قبروں کو، مزاروں کو، پیغمبروں کو، فرشتوں کو، جنوں کو، انسانوں کو، یا اللہ کو؟ اللہ کو. تو رکوع بھی اللہ کے لیے خاص ہے. اور عمران خان صاحب کی حالت تو رکوع سے بھی 4 ہاتھ آگے چلی گئی تھی. وہ جھکنے کے اوپر، یہ چومنے کو لے کے بیٹھے ہیں جی، وہ چوکھٹ چومی تھی. او اللہ دے بندے، چومنے والا تو رولا ہی نہیں ہے. مسئلہ ہے ٹو باؤ ڈاؤن کرنا، جھکنا. یہ مسئلہ ہی کچھ اور ہے. اور یہ تو پھر انجینئر صاحب ہی ان کو جواب دیں گے نا. انہوں نے تو پوری بات کا رخ ہی بدل دیا ہے. وہ جی دیکھیں جی، ماں باپ کو نہیں انسان چوم سکتا، بزرگوں چوم. او اللہ دے بندے، یہ جھوٹے بانے اس ٹائم سن جدوں تک انجینئر صاحب دی ویڈیوز نہیں سن یوٹیوب تے. ٹھیک ہے نا. میں تو تواڈے چوں نکلے ہاں، مجھے پتا ہے تسی کتنے کتنے دھوکھا دے دیو. یہ چومنے کا تو مسئلہ ہی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. ہم تو کہہ رہے ہیں جھک نہیں سکتے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع اللہ کا پروٹوکول ہے، یہ کسی اور کا پروٹوکول نہیں ہے. اور رکوع سے آگے چلے جانا، سجدہ نہ بھی ہو، کم از کم بھی اسے رکوع تو آپ شمار کریں گے نا. گھٹنے بھی ٹیک لینا. تو اسی چمڑے نو لے کے بیٹھے ہو اللہ دے بندے ہو، اور عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. صحیح بخاری میں، اسلام 360 میں بھی آپ اینڈرائڈ ایپ میں چلے جائیں، یہ انٹرنیشنل نمبر میں بتا رہا ہوں عربک بکس کا. دارالاسلام کی نمبرنگ میں بھی آپ کو مل جائے گا جو ہم نے رکھی ہوئی ہے. بخاری میں 1000 نمبر ہے پورا، مسلم میں ہے 1618، اور مشکات میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1340، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سواری پر نماز پڑھتے تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلے کا بھی اہتمام نہیں کرتے تھے. سواری جس طرف جاری ہوتی تھی آپ نماز پڑھتے رہتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف فرض نماز پڑھنے کے لیے سواری سے نیچے اترتے تھے، باقی نفلی نماز اور وتر یہ سواری کے اوپر ادا کر لیا کرتے تھے، اور تہجد کی نماز بھی، اور اس میں استقبال قبلہ بھی نہیں کرتے تھے. اس سے بھی یہ بات پتہ چلی کہ وتر کی نماز فرض یا واجب نہیں ہے، یہ نفلی نماز ہے. یہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں کا میں نے حوالہ دیا. اور وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پہ نماز پڑھتے تو سجدہ کرنے کے لیے صرف سر مبارک سے اشارہ کیا کرتے تھے، بس ٹو باؤ ڈاؤن. یہ میں باؤ ڈاؤن بتا رہا ہوں، یہ بھی خدا کے سامنے خاص ہے. اچھا، اسی کا ایک طریق جامعہ ترمذی میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 351، سنن ابی داؤد میں 1227، اور مشکات میں بھی ہے 1346 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سواری پر نماز پڑھتے تو رکوع کے لیے کم سر جھکاتے اور سجدے کے لیے زیادہ سر جھکاتے. وہ صرف اشارے سے کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی سامنے تختی رکھ لینی ہے. یہ جو آج کل مسجدوں کے اندر یہ کرسیاں آئی ہوئی ہیں نا جس کے اوپر تختے بنے، یہ بدعت ہے سب کے نزدیک. بیٹھ کے جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو تختی پہ سجدہ نہیں کرنا ہوتا، صرف آپ نے رکوع کے لیے اتنا جھکنا ہے، سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ، بس. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ماتھا ٹیکنا ہے، نہیں. ماتھا ٹیکنے کا شوق ہے تو پھر آپ آلتی پالتی مار کے زمین پہ بیٹھیں اور زمین کے اوپر نماز پڑھیں. کرسی پہ جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ نے اشارے سے رکوع اور سجود کرنے ہیں. اچھا، فقہ حنفی میں ایک پیٹ مسئلہ ہے، بہار شریعت میں لکھا ہے مفتی امجد علی صاحب نے، کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے امام اور آیت سجدہ آ گئی ہے، آیت سجدہ، اسی آیت پہ اگر وہ رکوع کر لے تو سجدہ ساقط ہو جائے گا، کیونکہ رکوع بھی سجدے کا ایکویلنٹ ہے، ٹو باؤ ڈاؤن ہے. تو سر یہ تو آپ خود مان گئے ہیں، یہ تو فقہ حنفی کا مسئلہ ہے.
بریلوی اور دیوبندیوں کا مشترکہ مسئلہ ہے، اور عمران خان صاحب کی وائف جس عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں ان کے بزرگوں کی کتابوں کے حوالے ہیں یہ کہ اگر کوئی شخص آیت سجدہ کے اوپر رکوع کر لے تو پھر اسے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رکوع ایکویلنٹ ہو جائے گا سجدے کے. جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رکوع اور سجدہ یہ اللہ کے سامنے ہے، اب رکوع ایکویلنٹ ہو گیا سجدے کے، کیونکہ آپ نے ٹو باؤ ڈاؤن کر دیا. یہ بھی الحمدللہ ہماری دلیل ہے. لہٰذا عمران خان صاحب جو ہے نا وہ سجدے کو تو چھوڑ دیں، وہ رکوع سے بہت آگے چلے گئے تھے، انہیں اس کے اوپر رجوع کرنا چاہیے اور اپنے اسی سلوگن کو ریپیٹ کرنا چاہیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور ایک ہمارا سلوگن جو ہم نے ایڈ کیا ہے، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی. الحمدللہ. اچھا یاد رکھیں کہ کسی صحیح العقیدہ مسلمان جو اپنی عبادت نہ کرواتا ہو، آپ سے نذرانے نہ بٹورتا ہو، توحید کا ماننے والا ہو، ایسے شخص کے آپ ہاتھ چوم سکتے ہیں، ماں باپ کے بھی ہاتھ چوم سکتے ہیں، یہ جائز ہے. اس حوالے سے امام بخاری نے ایک کتاب لکھی ہے آداب کے اوپر، الادب المفرد، اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 973 نمبر یہ اثر ہے. مکتبۃ الشاملہ میں آپ جا کے لکھیں تو آپ کو مل جائے گا. شیخ البانی اور شیخ زبیر لیزئی دونوں اس اثر کو صحیح کہتے ہیں کہ سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمارے جو دوڑنے والے پیدل چلنے والے لوگ ہیں نا ان میں سب سے بہترین سلمہ ابن اکوع ہیں. یہ جناب کئی میل پیدل بھاگتے تھے اور اونٹوں کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے. عرب کے لوگ آپ کو پتہ ہے نا کتنے، یہ بخاری مسلم میں ان کے بارے میں آتا ہے. نبی علیہ السلام نے ان کو بہترین پیدل قرار دیا تھا. سلمہ ابن اکوع. الادب المفرد میں 973 نمبر اثر ہے کہ دو تابعین وہ کہتے ہیں ہم سلمہ ابن اکوع کو ملنے کے لیے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، تو انہوں نے اپنی چادر سے اپنے دونوں ہاتھ مبارک نکالے باہر اور ان کا یہ ہے میرے دو ہاتھ جن ہاتھوں کے ذریعے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پہ بیعت کی تھی. اور وہ تابعین نے جب یہ سنا تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ دونوں تابعین کھڑے ہو گئے اور ان کے ہاتھ کو پکڑ کے دونوں ہاتھوں کو چوما کہ ان ہاتھوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مصافحہ کیا ہوا ہے. اس کے استقبال میں وہ کھڑے ہو گئے. اچھا اس طریقے سے آپ کسی کے ہاتھ جب چومیں گے نا تو چومنے کے لیے آپ نے حد رکوع نہیں جھکنا ہوگا، بلکہ آپ کھڑے ہوں، وہ بھی شخص کھڑا ہے، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے یوں چومیں. یہ نہیں ہے کہ آپ جھکیں گے. ماں باپ کے بھی ہاتھ چومنے ہیں تو ہاتھ پکڑ کے اپنے منہ تک لے کے آئیں، ٹھیک ہے، حد رکوع سے اوپر رہنا چاہیے، تو پھر آپ یوں کر کے چوم سکتے ہیں. حد رکوع تک جھکنا حرام ہوگا. پاؤں کا چومنا تو وہ صرف نبی علیہ السلام کے لیے خاص ہے. وہ ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، ترمذی کے اندر بھی موجود ہے. کچھ یہودی تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کے مبارک پاؤں چومے تھے. اس کے علاوہ ہمیں کوئی صحیح سند کے ساتھ نہیں ملتا. عبداللہ ابن عباس کے بارے میں، عباس ابن عبد المطلب کے بارے میں ایک ضعیف روایت ہے کہ حضرت علی نے ان کے پاؤں چومے تھے، لیکن وہ کمزور روایت ہے. البتہ اگر کوئی ماں باپ کے پاؤں بھی چومنا چاہتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. چومیں. ماں باپ جو ہیں اس کے چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہوں، وہ ان کے پاس جا کے بیٹھ جائے، حد رکوع تک نہ جھکے، پاؤں قریب لے اور چوم لے، کوئی حرج نہیں ہے. ہمیں مسئلہ یہ چومنے کے ساتھ نہیں ہے. انہوں نے پورا مقدمہ جو ہے خراب کرنے کی کوشش کی ہے. ٹو باؤ ڈاؤن سے مسئلہ ہے، جھک نہیں سکتے. چومنے کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے. اب لوگ وہ میسج چلا رہے تھے جی وہ چومنے کے لیے جھکنا تو پڑے گا، ساڑھے کو طریقہ سیکھو. نہیں چومنے والے اسی کتنے علماء دے چومے نے بغیر جھکے ہوئے، ٹھیک ہے نا، طریقہ بھی سیکھو نا. کیوں جھکنا پڑے گا؟ اس عالم دین کا ہاتھ لیں، اپنے منہ کے قریب لائیں اور چوم لیں. چھوٹے بچوں کے جب آپ ہاتھ چومتے ہیں تو جھکتے ہیں، بچوں کے ہاتھ یوں پکڑ کے چومتے ہیں نا. طریقہ تو انہوں بھی پتا ہے، لیکن انجینئر صاحب دسن گے تو سمجھ آئے گی نا، ٹھیک ہے نا جی. تو پاؤں بھی چومنے ہیں تو اس کے لیے حد رکوع نہیں جھک سکتے. اگر آپ کو شوق ہے تو بہرحال لوگوں کو آپ اس فطرے میں نہ ڈالیں. چومنے چمانے والے اس میں بچنے میں ہی عافیت ہے. دوسرا اشکال، دوسرا دھوکہ اور دوسری ایمبیگوٹی جو یہ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی او جی جب تک سجدے اور رکوع کی نیت نہ ہو پاویں بندہ موندا بھی پی جائے او اللہ تعالیٰ نہیں انہوں سجدہ سمجھدا، کوئی فرق نہیں پیندا جو تہاڈی نیت ہی نہیں ہے. اس کا تو پہلے میں الزامی جواب دیتا ہوں کہ کسی کو تھپڑ مارا جائے اور کہ جی میری نیت نہیں تھی آپ کو مارنے کی، صرف میں نے چیک کیا ہے کہ لگتا ہے کہ نہیں، تو مان لیں گے آپ کہیں گے بھی فزیکلی کام کیا ہوا ہے، یہ تو بات کی چیز ہے.
اور دین کا آپ نے مذاق بنایا ہوا ہے. دین میں نیت والا معاملہ بعد میں دیکھا جائے گا. نیت کا جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اس عمل کا ثواب ملے گا یا نہیں. اس کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ شرکیہ کام کر رہے ہیں تو چاہے کسی اور نیت سے کریں. ورنہ مجھے بتائیں صحابہ کرام کیا نبی علیہ السلام کے گستاخ تھے؟ سورۃ البقرہ میں آیا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا. یہودی بگاڑتے تھے, صحابہ کہتے تھے راعینا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے, ہمیں بات سمجھ نہیں آئی, آپ بات ریپیٹ کریں. وہ یہودی کہتے تھے دیکھو اس کے صحابی اسی کو کہتے ہیں راعینا, ہمارے چرواہے. اس لفظ کو بگاڑتے تھے. حالانکہ صحابہ کی نیت ہوتی تھی نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم یہ لفظ ہی چھوڑ دو. آگے کسی صحابی نے کہا یا اللہ ہماری تو نیت ہی نہیں ہے, کیونکہ بعد میں تو بزرگ بتائیں گے جب تک نیت نہ ہو سجدہ نہیں ہوتا, جو مرضی کر لیں. صحابہ کو پتا تھا یہ اللہ رسول کا معاملہ ہے, یہ تواڈے بزرگ بامیانے مسئلے نہیں نے, یہ دین دا مسئلہ ہے, اور دین آپ کے گھر کی لونڈی نہیں ہے. کہا گیا قولوا انظرنا, کہا کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا انتظار فرمائیے, ہم پہ نظر کرم فرمائیے, اپنی بات کو ریپیٹ فرما دیجئے. تو یہ کہتے ہیں نیت, اور نیت جو مرضی ہو. نیت انما الاعمال بالنیات کا مطلب یہ ہے, اس حدیث کو اچھا پورا نہیں پڑھتے, اس کے آگے حدیث ہے کہ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی, اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے لکھی جائے گی, اور جس نے کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی اس کی ہجرت اس کے لیے لکھی جائے گی. کہ کچھ صحابہ نے, چونکہ وہ ان کی جو محبوبہ عورتیں تھیں جن کے ساتھ ان کا, یعنی میں افیئر کا لفظ تو نہیں استعمال کرتا, حسن ظن ہے کہ نکاح ہوا ہوگا, تو وہ ہجرت کر کے چلی گی, تو وہ ان کی محبت میں مدینہ شریف ہجرت کر کے آگے. تو نبی علیہ السلام فرمایا جس نے عورتوں کے پیچھے ہجرت کی ہے اللہ کے لیے ان کی ہجرت نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی شرکیہ کام کرے تو اس کی نیت اگر توحید کی ہو تو اس کو ثواب مل جائے گا, نہ نہ نہ. یہ ہے, یہ نیک کام کے بارے میں ہے کہ نیک کام کی نیت ٹھیک ہوگی تو ثواب ملے گا, اگر نہیں ہوگی تو ریاکاری شمار ہوگی. برے کام کے بارے میں یہ حدیث ہے ہی نہیں ہے, بالکل اس کو غلط کوٹ کی ہے, چونکہ آدھی کوٹ کی ہے نا, اسی تو پھر پوری گلاں دسنے ہیں نا. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو 3 مثالیں حدیث کی کتابیں سے دوں گا کہ نیت نہ بھی ہو. ایک تو میں نے قرآن سے مثال پیش کر دی, لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا. اب میں نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی سے صحابہ کرام سے ثابت کروں گا کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی نیت کا کوئی خیال نہیں کیا, ان کے ظاہری الفاظ کے اوپر ان کے اوپر فتویٰ لگایا ہے. جو سب سے زیادہ خوش اخلاق تھے, سب سے زیادہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم تھے, لیکن نبی علیہ السلام نے توحید کے معاملے میں یہ کبھی انڈر کوسچن لائے نہیں ہے کہ اس کی نیت کیا ہے. فوراً ٹوک دیا, سخت الفاظ میں ٹوک دیا. سنیں پہلی مثال, جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2180 حدیث ہے, مشکات میں ہے 5408. ابو واقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ حنین کے لیے جاتے ہوئے, یہ مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ تھی, فتح مکہ کے بعد ہوئی, قبیلہ حوازن کے خلاف. راستے میں ایک درخت آیا جسے ذات و انوات کہا جاتا تھا. مشرکین عرب جنگوں میں فتح کے لیے اس درخت کے ساتھ اپنی تلواریں مس کیا کرتے تھے, اور ان کا عقیدہ تھا کہ اگر ہماری تلوار اس سے ٹچ کر گئی تو جنگ میں ہماری فتح ہے. آج بھی وہ سلسلہ چل رہا ہے, انہوں نے وہ ٹاکیاں باندھی ہوئی ہوتی ہیں کپڑے کی درختوں کے اوپر, مزارات کے اوپر. اس درخت کے پاس سے جب صحابہ کرام گزرے تو انہوں نے عرض کیا, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایسا ایک درخت مقرر فرما دینا. جب یہ صحابہ بات کر رہے ہوں گے تو کیا درختوں کے پجاری تھے؟ بتائیے مجھے. اور یہ بالکل اینڈ کا زمانہ ہے, نبی علیہ السلام کی وفات سے صرف 3 سال پہلے کا, پوری تربیت ہوئی ہوئی ہے, کوئی نیت والا بھی معاملہ نہیں ہے, بری نیت نہیں تھی, اچھی نیت تھی, وہ اس کی عبادت نہیں کرنا چاہتے تھے. جس طرح عمران خان صاحب بھی یقیناً عبادت کی نیت سے تو وہ پاک پتن نہیں گئے ہیں, اور چکر میں گئے ہیں. تو عمران خان صاحب صحابہ کرام جب اس چکر میں پڑے نا, تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں کتنا بڑا فتویٰ لگایا. آپ کو بھی برا نہیں ماننا چاہیے, فوراً لانی ہے, توبہ کریں. فتویٰ لگایا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا سبحان اللہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقیہ کلام تھا جب آپ کو شرکیہ بات دیکھتے تھے, حیرانگی سے کہتے ہیں سبحان اللہ, اللہ پاک ہے. سبحان اللہ عما یشرکون معذوف ہے اس کے اندر, اللہ پاک ہے ہر اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میرے صحابہ آئے تو تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کی تھی. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
قالوا یا موسیٰ، یہ کانٹیکسٹ چل رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر سے پار ہوئے، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ، تو ایک قوم کو پایا جو بتوں کے اوپر اعتکاف کیے ہوئی تھی، اصنام لہم، قالوا یا موسیٰ، تو موسیٰ کے ماننے والوں نے بھی کہا اے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، آپ بھی ہمارے لیے اس طرح کا کوئی بت مقرر کر دینا جس طرح یہ بت کے اوپر اعتکاف کر رہے ہیں، آپ بھی کوئی بت مقرر کر دیں، ہم اس کے اوپر اعتکاف کر لیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انکم قوم تجہلون، تم تو بڑی جاہل قوم ہو۔ اس کے بعد بڑے سخت الفاظ آئے ہیں، وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 139۔ نبی علیہ السلام نے یہ آیت اپنے صحابہ کے اوپر چسپاں کر دی اور کہا تم تو وہی کام کروانے لگے ہو جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کرایا کہ بت مقرر کر دو۔ کیا حضرت صحابہ کرام جو ہیں وہ درخت کو بت بنانا چاہ رہے تھے؟ جی نیت نہ ہوتا سجدہ نہیں ہوتا، نہ میرے بھائی، نیت سے آبی دی بھی نہ ہوئے، شرکیہ کام وہ بھی شرکیہ ہے، وہ صحابی بھی کوئی نہ کروا رہا ہو تب بھی وہ شرکیہ ہوگا، چاہے اس کی نیت، اس سے زیادہ تو کوئی موحد نہیں ہے، صحابی سے زیادہ کوئی موحد ہے۔ اور وہ کہہ رہے درخت مقرر کریں برکت کے لیے، حضور بات کو کدھر کھینچ کے لے گئے ہیں کہ تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ میں موسیٰ کی طرح، جس طرح موسیٰ کے ماننے والوں نے کہا ایک بت مقرر کر دیں، ہم اس پہ اعتکاف کریں، تم ایک بت بنوانے لگے ہو مجھ سے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہماری تو کوئی نیت نہیں تھی بت بنانے کی۔ ان کو پتا تھا یہ امام الموحدین ہے، موحدین کے امام ہیں، نیت کی کوئی دخل نہیں ہے شرکیہ کاموں کے اوپر، ٹو باؤ ڈاؤن صرف اللہ کے سامنے ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں نے الحمدللہ تمام علماء کے کلپ دیکھے ہیں، اہل حدیث اور دیوبندیوں کو تو موقع مل گیا نا عمران خان صاحب پہ چڑھائی کرنے کا، لیکن کسی ایک نے بھی، جتنے ان کے مفتی بڑے بڑے ہیں جو بنے ہوئے ہیں، کسی ایک نے بھی علمی دلائل کے ساتھ رد نہیں کیا، کوئی علمی دلائل کے ساتھ کسی نے رد نہیں کیا، اس لیے کہ ان کے ساتھ علمی دلائل کے ساتھ رد وہ بندہ کر سکتا ہے میرے بھائی جس کو ان کے جو وسوسے ہیں نا علماء کے وہ پتہ ہوں گے، بس جواب دے رہے ہیں جی ہمارے خیال میں یہ نہیں ہوا، ہمارے خیال میں، او تواڈے خیال نو کتے مندے نے، اصل میں ان کی کمپیٹنسی بھی نہیں کہ ان کو جواب دے سکے۔ حقیقت بات ہے یہ اپنے اپنے وہ فرقوں کے گول کیپر ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں دوسروں کے دلائل کیا ہیں۔ ہم نے دیکھیں ہر چیز کھول کے الحمدللہ واضح کی ہے۔ دوسری مثال صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2010 ہے۔ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کے سامنے خطبہ پڑھا، من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، ومن یعصہما، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فقد غوا، پس وہ بہک گیا، گمراہ ہو گیا۔ اس جملے میں کوئی خرابی نہیں ہے، نہ لٹریچر کی خرابی ہے، نہ یہ سیاق و سباق سے ہٹ کے ہے، نہ آپ کہیں گے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے کہ بھی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، جو اللہ اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہو گیا۔ لیکن نبی علیہ السلام امام الموحدین، آپ فرمایا بئس الخطیب انت، اور کتنا برا خطیب ہے تو نے یہ کیوں کہا ومن یعصہما، ان دونوں، اللہ تو ایک ہے، تو نے دونوں کیوں کہا؟ تجھے کہنا چاہیے تھا ومن یعص اللہ ورسولہ فقد غوا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا۔ اب وہ ڈیبیٹ بھی کر سکتا تھا، یا رسول اللہ میں نے پہلے کہہ جو دیا من یطع اللہ ورسولہ، اب ظاہر ہے میں اللہ رسول کو الگ کر رہا ہوں تو دوسرے میں بھی الگ ہی تصور ہوں گے۔ اس نے آگے سے کوئی لیم ایکسکیوز نہیں پیش کیا، اس کو پتا تھا نبی علیہ السلام توحید کے معاملے میں کتنے سینسٹیو ہیں۔ اچھا اس صحابی کی کوئی نیت بھی بری ہوگی مجھے بتائیں، کیا اللہ رسول کو ایک مانتا ہوگا؟ ناٹ ایٹ آل، ممکن ہی نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے ٹوک دیا۔ اچھا اس کا ایک طریق جو ہے وہ سنن ابی داؤد میں ہے 1099، اس میں الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قم اذهب، اٹھ اور ادھر سے نکل جا، یعنی کتنے سخت الفاظ ہیں، جسے ہم بھی کہتے ہیں نا اے تو کھلو پائی نکل اتھوں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اتنے سخت الفاظ کے ساتھ وہ شخص گفتگو کر رہے ہیں جو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ہے، اور اعلانیہ ٹوک رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا اپنا فرمان ہے صحیح الاسناد حدیث کے اندر کہ کسی شخص کو اعلانیہ نہ ٹوکو، یہ اس کو ذلیل کرنا ہے، علیحدگی میں سمجھاؤ۔ لیکن یہاں خود نبی علیہ السلام علیحدگی میں نہیں سمجھا رہے، ان کا سٹیٹس بہت بلند بھی ہے، پلس مسئلہ توحید کا تھا۔ آپ نے اعلانیہ کہا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو اٹھ اور ادھر سے نکل جا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ اور پائی جی شرک معاف نہیں ہونا،
اس کے علاوہ ہر گناہ معاف ہو جانا ہے. 2 دفعہ قرآن میں آیا ہے, سورۃ النساء آیت نمبر 46 اور 116, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی قیامت کے دن شرک کے ساتھ آیا, اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. ہاں دنیا میں توبہ کر لی تو سورۃ الفرقان میں آیا ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے, سورۃ الفرقان آیت نمبر 70 میں. بہرحال شرک کے حوالے سے میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 3, دعا صرف اللہ ہی سے, اور اہل سنت پاک .com پہ ریسرچ پیپر نمبر 3 ہے, وہ بھی آپ پڑھ لیں. اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43, وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل, وہ آپ دیکھ لیجئے. تیسری مثال مسند احمد میں 3247 اور الادب المفرد امام بخاری کی کتاب میں 783 نمبر ہے. ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ما شاء اللہ وشئت, جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اجعلتنی للہ ندا, کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا ہے؟ قل بل ما شاء اللہ وحدہ, بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے. اب اس صحابی نے آگے سے نہیں کہا, یا رسول اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کو اللہ کا بندہ مان رہا ہوں, غیر مستقل بالذات مان رہا ہوں, میں تو عطا ہی مان رہا ہوں. یہ ٹرمز جو ہے نا, یہ ان کے مولویوں کو بھی سمجھ آ رہی ہیں اور ان کی اسٹرانچ فالوورز کو بھی. کیا وہ صحابی نبی علیہ السلام کو اللہ کے برابر مانتے تھے؟ کیا اللہ کی عطا کے بغیر مانتے تھے؟ نہیں. انہوں نے آگے سے ایکسکیوز نہیں کیا, ان کو پتا تھا کہ تکوینی امور میں آپ اللہ اور رسول کو جمع نہیں کر سکتے. باقی آپ دین کے علم کی بات کریں تو وہ ٹھیک ہے, وہ صحابہ کہتے تھے بخاری مسلم میں, اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تقدیر کے معاملات وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. لہذا میرے بھائیو, حد رکوع جھکنا ہو, سجدہ کرنا ہو, یا اس کے درمیان کی سٹیج ہو, چاہے اس کی کوئی بھی نیت ہو, ٹو باؤ ڈاؤن کسی اور کے سامنے کسی بھی نیت کے ساتھ, حرام ہے. سجدہ تعظیمی تو ہے حرام. اگر کسی نے عبادت کی نیت سے کیا تو وہ کافر و مشرک ہو گیا. ظاہر ہے وہ ہم عمران خان صاحب کے بارے میں یہ یعنی سوچ بھی نہیں سکتے کہ انہوں نے عبادت کی نیت سے کیا ہوگا. تعظیم کی نیت سے بھی انہوں نے, سجدے کی نیت سے نہیں کیا, لیکن چونکہ سجدے کی نیت نہ بھی ہو تب بھی کسی کے سامنے حد رکوع یا اس سے آگے جھکنا یا سجدہ تک پہنچنا وہ حرام ہی شمار ہوگا. چومنے والے معاملہ چھوڑ دیں. اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, فقہ حنفی میں 2 موقف پائے جاتے ہیں. ایک موقف یہ ہے کہ سجدہ تعظیمی غیر اللہ کے لیے جائز ہے, یہ فقہ حنفی میں ہے, اور وہ قرآن سے پلی لیتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا, فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کیا. لیکن تو پرانی شریعت کی بات ہے, یہ تو منسوخ ہو چکا ہے, وہ میں آگے حدیث بھی بتا دوں گا, ہماری شریعت میں منسوخ ہے. تو اس کے مقابلے پر اعلیٰ حضرت امام بریلوی المتوفا 1340 ہجری نے کتاب لکھی کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے, جو فتاوی رضویہ کے اندر وہ رسالہ موجود ہے. اعلیٰ حضرت نے فقہ حنفی کے بڑے بزرگوں سے اختلاف کیا ہے کہ بھئی آپ کا مسئلہ غلط ہے, سجدہ تعظیمی بھی صرف اللہ کے لیے ہوگا. یہ آپ تفریق نہ کریں کہ سجدہ تعظیمی غیر اللہ کے لیے ہو سکتا ہے اور سجدہ عبادت اللہ کے لیے. انہوں نے کہا نہیں. اب دیکھیں میں احمد بریلوی صاحب کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں میں ان کو ہائی لائٹ کرتا ہوں. کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علم و کتابی. تیسرا اور آخری اشکال دھوکہ. او جی نبی علیہ السلام نے تو مزاروں پہ جانے کا حکم دیا ہے کہ جایا کرو مزاروں کے اوپر, تو عمران خان صاحب جو وہاں گئے ہیں یا باقی سیاسی لیڈر جاتے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں. یہ میرے بھائیو بالکل جھوٹ ہے. نبی علیہ السلام نے کبھی مزار پہ جانے کا حکم نہیں ارشاد فرمایا, نعوذ باللہ. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2259, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا, اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ, کیونکہ یہ دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہیں اور آخرت کی یاد دلاتی ہے. قبروں پہ جانے کا سر حکم ہے, مزاروں پہ نہیں کہ وہاں جا کے آپ بے پردہ عورتوں کے ساتھ جا کے سیلفیاں بنا رہے ہوں. ایون مسجدیں آج کل آپ شاہ فیصل مسجد دیکھ لیں, وہ پکنک سپاٹ بنا ہوا ہے, بادشاہی مسجد پکنک سپاٹ بنا ہوا ہے. اس طرح مزارات کا بھی یہی حال ہے. تو یہ آخرت کی یاد کے لیے تھیں, مزاروں کا حکم نہیں, قبروں کا حکم. بلکہ قبرستان جانے کی دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے, وہ آپ اس کے الفاظ دیکھ لیں. صحیح مسلم میں 2257, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاءاللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. سلامتی ہو تم پر
اے مومنین اور مسلمین جو اس قبرستان میں دفن ہیں، اور ہم بھی عنقریب تمہارے پاس آنے والے ہیں مر کے، ہم اللہ کے حضور اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اور بھائی قبروں پہ، مزاروں پہ وہ مرے ہوئے لوگوں کے لیے دعا مانگنے جاتے ہیں، ان سے دعا مانگنے نہیں جاتے۔ اللہ سے بھی دعا مانگنی ہے آپ نے تو وہ وہاں پہ جانا ضروری نہیں ہے، آپ مسجد میں اللہ سے دعا مانگیں، ایون مسجد میں بیٹھ کے آپ ان کے لیے بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ قبروں پہ جانا بھی ہے تو ان مردوں کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور یہ کہنا کہ وہاں پہ جا کے دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو میں پھر وہی کہوں گا کہ آپ وہ حدیث یاد کر لیں، جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2180 جو میں نے پہلے بیان کی تھی، اور مشکات کے اندر ہے 3266، مشکات کے اندر اس کا نمبر ہے 5408، ابو واقد والی، کہ وہ کہتے ہیں غزوہ حنین کے موقع پر صحابہ نے کہا آپ بھی ہمارے لیے کوئی درخت مقرر کر دیں، تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نے تو آج وہی بات کی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کی تھی۔ سبحان اللہ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 آپ نے تلاوت کی کہ جب وہ ایک موسیٰ علیہ السلام کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے تھے، تو ان کے ساتھیوں نے کہا آپ بھی ہمارے لیے اس طرح کا بت مقرر کر دیں، ہم اس پہ اعتکاف کریں، تو انہوں نے کہا جاہلو یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو، حالانکہ صحابہ کی نیت بھی نہیں تھی، تب بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے وہی بات کر دی ہے جو انہوں نے کی تھی، اور اس کے آگے الفاظ ہیں کہ تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بار بالشت۔ یہ الفاظ مجھے سکپ ہو گئے تھے پہلے، اور یہ اتنا پورشن تو بخاری مسلم میں بھی ہے کہ میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلے لوگوں میں پیدا ہوئی، قدم با قدم بالشت بار بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں بھی داخل ہوا تو میری امت بھی وہی کام کرے گی۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ یہ حدیث جو ہے یہ ہے صحیح بخاری میں 7320 اور مسلم میں 6781، یہ قدم با قدم اور بالشت بار بالشت۔ باقی جو پہلا پورشن ہے وہ بڑا زبردست ہے کہ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اور آپ نے کس طرح کا جنہوں کہتے ہیں پنجابی ڈکا لاتا کہ بھائی شرک والا کام کرنا ہی کوئی نہیں، برکت حاصل کرنی نہیں ہے، لہٰذا کسی مزار پہ برکت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اس کا ذکر کر کے۔ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر حدیث ہے، جو اللہ کا ذکر اور درود شریف پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو آپ درود شریف گھر بیٹھ کے پڑھیں۔ اور قبریں جو ہیں ان کا معاملہ اتنا خطرناک ہے، اس کائنات میں سب سے متبرک قبر کس شخص کی ہو سکتی ہے؟ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ان کے بارے میں آ رہا ہے سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2140، یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، جامعہ ترمذی میں بھی ہے، سنن کبریٰ البیہقی میں بھی موجود ہے، سنن دارمی میں موجود ہے، امام حاکم نے المستدرک میں لی ہے، امام ذہبی نے موافقت کی ہے، اور مشکات میں بھی 3266 نمبر ہے۔ 6-7 کتابوں میں یہ حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ قیس بن سعد کہتے ہیں کہ میں کوفے کے پاس ہیرا نامی ایک شہر تھا، اس سے واپس آیا، وہاں میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ سجدہ کیا اور ایک میں ہے کہ میں نے اجازت مانگی۔ آپ فرمایا سر اٹھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری قبر سے گزرے گا، کیا میری قبر پہ سجدہ کرے گا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ صحابہ کو پتا تھا قبر پہ سجدے نہیں کرنے، اور آج امت کہہ رہی ہے شرک ختم ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا جب میری قبر سے گزرے گا کیا سجدہ کرے گا؟ یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا پھر تو مجھے کیوں سجدہ کر رہا ہے؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دی ہے۔ تو یہ تو عمران خان صاحب کی بیوی کا کام تھا کہ اپنے خاوند کے سامنے جھکتی، اگر جھک نہیں ہوتا، بجائے یہ کہ وہ اپنے خاوند کو لے کے ایک بابا جی کی قبر کے اوپر جا کے جھک گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو عمران خان صاحب اپنی عزت کروائیں، آپ کا بڑا مقام ہے اپنی بیوی کی نظر میں حدیث کی روشنی میں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس پہ میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں توحید کو ایسا کامل کیا ہے کہ ایسی کاملیت پہلے نہیں تھی کہ سجدہ تعظیمی بھی حرام کر دیا، جو اگلی امتوں میں جائز تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کیا، اور ختم نبوت کے صدقے ایسا معاملہ ختم نبوت کا کیا کہ کشف اور الہام بھی اس امت میں ختم کر دیا، جو اگلے امتوں میں غیر نبیوں کو ہوا کرتا تھا وہ بھی ختم کر دیا۔ کشف و الہام پہ میرا 6B مسئلہ دیکھ لیں، تو ختم نبوت بھی کامل، توحید بھی کامل، الحمدللہ۔ اچھا، قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ حکم ہے، اور پھر صحابہ کا عمل بھی ہے۔
کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کیسے قبر رسول پہ حاضری دیتے تھے. 4 کتابوں میں، الموطا امام مالک میں، فضل الصلاۃ علی النبی میں، سنن کبریٰ البیہقی میں، اور المصنف ابن ابی شیبہ میں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 11793 نمبر اثر ہے کہ عبداللہ بن عمر جب بھی سفر پہ جاتے یا سفر سے واپس آتے، مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، قبر رسول پہ حاضر ہو کر کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر السلام علیکہ یا ابا بکر، پھر السلام علیکہ یا عمر یا ابتا. یہ ان کی حاضری کا طریقہ تھا. کوئی چومتے نہیں تھے، کوئی سر نہیں جھکاتے تھے، بلکہ سلام عرض کیا کرتے تھے. اور آج بھی امت یہی کرتی ہے. اور کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ وہاں پہ جب روکتے ہیں تو کہتے ہیں گستاخ ہیں. کبھی ان کو وابی کہنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی کچھ اور کہنا شروع کر دیتے ہیں. ایک غریب اتو بدتمیز، اپنا نالج ہے نہیں ہے اور اکڑ دیکھیں کتنی ہے. تو آپ خود علم حاصل کریں، پہلے دین کا علم حاصل کریں، پھر آپ اپنا کانفیڈنس لوگوں کے اوپر شو کریں. میرے بھائیوں، مزارات، گنبد خضرا، مسجد نبوی، یہ پورے ایشوز میں 1 گھنٹہ اور اس پہ بول سکتا ہوں. میں اس کو آج سکپ کر رہا ہوں. میرا یوٹیوب پہ کلپ کم از کم 8 لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں، اور واٹس ایپ کے ذریعے شاید ملینز آف پیپل تک پہنچا ہو. گنبد خضرا پہ سعودی مفتی کا فتویٰ، اور اسی طریقے سے مزارات کے اوپر مسئلہ 27 ہے، وہ آپ دیکھیں. اور میرا ایک ریسرچ پیپر بھی ہے، رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل سنت پاک.com سے اس کا PDF ڈاؤن لوڈ کریں. ریسرچ پیپر نمبر 1 ہے. اور اگر آپ نے ہارڈ کاپی منگوانی ہے، فری ہمارے پورے ملک کے اندر جاتی ہے. عثمان بھائی سے رابطہ کریں، ان کا نمبر ہے 0321590162، اور پاکستان کے باہر سے کریں گے تو +923215900162. ہارڈ کاپی منگوا سکتے ہیں. بہتر ہے کہ سافٹ کاپی ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں اہل سنت پاک.com سے. یہ ان کو ریسرچ پیپر دکھا دیجئے، رسول اللہ کی آخری وصیتیں، 4 صفحوں پہ قبروں کے احکامات مزارات کے حوالے سے. انشاءاللہ جتنے یہاں پہ 60-70 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہارڈ کاپی بھی اینڈ پہ مل جائے گی، اور سافٹ کاپی بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں. یہ ریسرچ پیپر ضرور پڑھیں، آپ کو صحیح عقیدہ پتہ چلے مزارات اور قبروں کے بارے میں. میں آج اس کو سکپ کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں ضرور اس کو بھی ایڈریس کرتا. اس میں کئی ایک احادیث ہیں جن کو میں چاہ رہا ہوں کہ جستہ کور کر لوں، تاکہ میری تشنگی جو ہے نا وہ مجھے باقی نہ رہے. وہ ہے میرے بھائیوں، اس پہ تو کافی حدیث ہیں. ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، صحیح بخاری میں 1390، مسلم میں 1183. اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے وفات کے دن قریب تھے، اور بیماری کی حالت میں بار بار سر مبارک سے چادر ہٹاتے اور کہتے لعن اللہ یہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور نصرانیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور اما عائشہ کے آگے الفاظ ہیں، اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ نبی علیہ السلام کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم قبر مبارک کو زائرین کے لیے اوپن کھول دیتے. صحابہ تابعین کے زمانے میں بھی قبر رسول اوپن نہیں تھی، اما عائشہ کی اجازت سے لوگ جاتے تھے. پھر صحیح مسلم میں 1188 نمبر حدیث ہے، جندب کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے کہا تھا، خبردار تم سے پہلے لوگ اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے، خبردار تم لوگ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں. پھر مسند احمد میں 7352 نمبر حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، دعا کرتے تھے اے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوچھیں. اپنی قبر کے لیے بت کا لفظ استعمال کیا. یار آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کس لیول پہ جا کے سمجھا رہے ہیں؟ آپ بزرگ بابوں کی قبروں کو لے کے بیٹھے ہوئے. نبی علیہ السلام اپنی قبر مبارک کے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہ میرے قبر کو بت نہ بننے دینا. اسی واسطے اللہ نے بڑے ڈاڑے لوگ لاتے جو تھے، ورنہ تسی تے اتنے میلے لانے سن. صحیح مسلم ایک اور حدیث ہے 2245، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، ان پر عمارت بنانے سے، اور ان کے اوپر بیٹھنے سے، چاہے مجاور بن کے بیٹھنا ہو یا اوپر بیٹھنا ہو، منع کیا. البتہ قبر آپ اتنی اونچی رکھ سکتے ہیں کہ ایک بالشت ہو. وہ سنن نبی داؤد میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک صحیح بخاری میں ہے 1390، ایک بالشت اونٹ کی کوہان جتنی اونچی تھی، لیکن کچی قبر، پکی نہیں کر سکتے. مزار شزار تو چھوڑ دیں آپ. باقی اس میں نے ساری بحثیں کی ہیں، گنبد خضرا کا مسئلہ بھی، مسجد نبوی کا بھی ڈسکس کیا. پھر ابو داؤد میں 2042 حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ اور میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا،
تم دنیا کے کسی حصے میں بھی درود پڑھو گے اللہ تعالیٰ میرے تک پہنچا دے گا. درود کے بہانے بھی میلہ نہ لگانا. اور آج لوگوں نے وہاں میلہ لگایا ہوتا ہے, ایک ایک گھنٹہ سامنے کھڑے رہتے ہیں اور باقی لوگوں کا حق جو ہے سلب کرتے ہیں. ہم بھی کئی دفعہ حاضر ہوئے, سلام عرض کریں, السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا ابا بکر, السلام علیکم یا عمر, اور پھر آگے نکل جائیں. درود شریف تو کہیں بھی پڑھیں. سنن نسائی میں صحیح حدیث ہے کہ زمین میں کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں, میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں, ہر وقت پہنچ رہے ہیں الحمدللہ. تو اس حوالے سے ایک اور حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. بخاری میں 1341, مسلم میں 1180, اور مسلم میں الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے دن تھے. اما عائشہ کہتی ہیں ام سلمہ اور ام حبیبہ آپس میں گفتگو کر رہی تھی کہ جب ہم حبشہ گئے تھے تو ہم نے ماریہ نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں پہ کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی. تو نبی علیہ السلام بیماری کی حالت میں متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا یہی تو ان لوگوں میں خرابی تھی. ان میں سے جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا اس کی قبر پہ جو ہے وہ سجدے شروع کر دیتے تھے, تصویریں لٹکا دیتے تھے. ایسے لوگ بدترین مخلوق ہوں گے قیامت والے دن. اور یہ نہ سمجھیں یہ وہ لوگ ہیں, وہ میں نے ترمذی سے بتا دیا 2180 کہ تم بھی اگلے لوگوں کی طرح یہ درختوں کے ساتھ یہ والے عقیدے وابستہ کرو گے. اور بخاری مسلم کے الفاظ بھی ہیں, بخاری میں 7320, مسلم میں 6781 کہ تم میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلے لوگوں میں پیدا ہوئی قدم با قدم, بالشت بر بالشت, حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہاں پر داخل ہوگے. تو اللہ تعالیٰ ان ایشوز سے ہمیں محفوظ فرمائے, اس قسم کے شرکی عقائد سے. میں جتنا پریزنٹ کر سکتا تھا, 1 گھنٹے کا میرا تھا پلان, الحمدللہ میں نے اس گفتگو کو مکمل کیا ہے. کئی باتیں ابھی باقی ہیں لیکن وہ آپ ریسرچ پیپر پڑھ لیں اور میرے لیکچر سنیں. مسئلہ نمبر 27 ہے, مسئلہ نمبر 3 ہے, مسئلہ نمبر 71B ہے. آپ کو انشاءاللہ حقائق جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ جائیں گے. آخر میں وہی نعرہ لگاؤں گا, ایاک نعبد و ایاک نستعین. عمران خان صاحب ہمیں بڑی امیدیں آپ سے, تو ہم تو پریشان ہو گئے ہیں کہ آپ کو آپ کی بیگم محترمہ کس طرف لگا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور آپ کی جوڑی سلامت رکھے, لیکن توحید کے ساتھ سلامت رکھے, اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دے, اور امت کے لیے اچھا سوچنے کی, پاکستانی قوم کے لیے اچھا سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں آخر میں اپنا بھی نعرہ لگا دیتا ہوں, نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علم و کتابی. نہ میں بابوں کا ماننے والا, نہ میں وہ وہابی جو آپ نے ایک گالی رکھی ہوئی ہے ادبی. میں عام سا مسلمان ہوں اور باقی تمام فرقوں کو مسلمان سمجھتا ہوں, ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.